کہ مالی سال 2021-22 کے بجٹ میں صوبائی وزیر کالونیز اینڈ کلچر خیال احمد کاسرو کے حلقے کے لیے 70 کروڑ روپے کے فنڈز مختص۔ آئندہ سال کے دوران حلقے میں سیوریج، سڑکوں اور پینے کے صاف پانی کے مسائل حل ہوں گے۔ آپ کو اس حوالے سے آگاہ کر رہے ہیں کہ مالی سال 2021-22 کا بجٹ خیال احمد کاسرو کے حلقے میں ترقیاتی کاموں کے لیے 70 کروڑ روپے مختص۔ وزیراعظم عمران خان کی قیادت میں عوامی مسائل کے حل کے لیے سرگرم ہیں۔ صوبائی وزیر کلچر کا ایسا کہنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حلقے میں آئندہ سال سیوریج اور سڑکوں کے مسائل حل ہوں گے، پینے کا صاف پانی فراہم کرنے کے منصوبے بھی شروع کیے جائیں گے۔ حلقے کی 15 یونین کونسلز میں واٹر فلٹریشن پلانٹس لگوا چکا ہوں، ایسا کہنا ہے خیال احمد کاسرو کا۔ آپ کو اس حوالے سے آگاہ کر رہے ہیں کہ مالی سال 2021-22 کے بجٹ میں صوبائی وزیر کالونیز اینڈ کلچر خیال احمد کاسرو کے حلقے کے لیے 70 کروڑ روپے کے فنڈز مختص کر دیے گئے ہیں۔ اسی پر بات کریں گے عمیر عظمت سے۔ عمیر بتائیے گا۔ پنجاب حکومت کی جانب سے مالی سال 2021-22 کا بجٹ پیش کیا گیا، تاہم اس حوالے سے فیصل آباد کے لیے کون سی بڑی اسکیمیں ہیں جو کہ ترقیاتی منصوبے ہیں وہ اس سال کے دوران بنیں گے، جبکہ صوبائی وزیر خیال احمد کاسرو صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے جانیں گے کہ ان کا جو آبائی حلقہ ہے اس کے لیے اس بجٹ میں کتنے فنڈز رکھے گئے ہیں اور کون سے بڑے منصوبے ہیں جو آئندہ مالی سال کے دوران آپ کے حلقے میں بنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں اپنے وزیر اعلیٰ اور عمران خان صاحب کا، جنہوں نے فیصل آباد کو 13 ارب روپے کا پیکیج دیا ہے، اور اس پیکیج سے آپ دیکھیں گے کہ فیصل آباد میں جتنی بھی مین روڈز ہیں، پارکنگ پلازا ہیں اور جتنی بھی ڈیولپمنٹ چاہیے سیوریج کے لیے، میٹھے پانی کے لیے، اس میں سب شامل ہیں۔ اور خاص طور پہ میں اپنے حلقے کی بات کرتا ہوں کہ میرے حلقے میں تقریباً 70 کروڑ روپے کے ترقیاتی کام ہوں گے، جس میں سیوریج کا اور جس میں پانی کا، پینے کا پانی جو ہوگا ان کی لائنیں ساری چینج کریں گے، اور پھر روڈز بنائیں گے، جو نالے ہیں بڑے انہیں بند کریں گے۔ اور جیسا کہ آپ کو میں ایک بات بتاتے ہوئے بڑی خوشی بھی فیل کرتا ہوں کہ میں نے اپنی فیملی اینڈ فرینڈ کی طرف سے، میری 20 یونین کونسلز ہیں، جس میں سے میں نے 15 میں اپنی پاکٹ سے، اپنی فیملی اینڈ فرینڈ کی پاکٹ سے میں نے پانی کے پلانٹ لگائے، جن کا بجلی کا بل بھی ہم دیتے ہیں۔ عمیر عظمت آپ آگاہ کر رہے ہیں کہ بجلی کے غیر قانونی کنیکشنز کاٹنے پر نون لیگی چیئرمین اظہر وسیم کی سب ڈویژن بٹالہ کالونی میں مبینہ غنڈہ گردی۔ نون لیگی چیئرمین کے خلاف تھانہ بٹالہ کالونی میں ایس ڈی او کی مدعیت میں مقدمہ درج۔ ایس ڈی او رضوان امین کا کہنا ہے کہ نون لیگی چیئرمین اظہر وسیم اور اس کے بھائی نے تشدد کا نشانہ بنایا۔ نون لیگی چیئرمین اظہر وسیم کی کالونی میں غیر قانونی کنیکشن چل رہا تھا۔ اسی پر بات کریں گے اویس علی سے۔ اویس بتائے گا معاملے کے حوالے سے۔ اویس علی، اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو اس حوالے سے آگاہ کیجیے گا۔ اویس علی سے رابطہ کر رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ بجلی کے غیر قانونی کنیکشنز کاٹنے پر نون لیگی چیئرمین اظہر وسیم کی سب ڈویژن بٹالہ کالونی میں مبینہ غنڈہ گردی۔ نون لیگی چیئرمین کے خلاف تھانہ بٹالہ کالونی میں ایس ڈی او کی مدعیت میں مقدمہ درج۔ ایس ڈی او رضوان امین کا کہنا ہے کہ نون لیگی چیئرمین اظہر وسیم اور اس کے بھائی نے تشدد کا نشانہ بنایا۔ نون لیگی چیئرمین اظہر وسیم کی کالونی میں غیر قانونی کنیکشن چل رہا تھا۔ آپ کو اس حوالے سے آگاہ کر رہے ہیں کہ نون لیگی چیئرمین اظہر وسیم کی کالونی میں غیر قانونی کنیکشن چل رہا تھا۔ ایس ڈی او رضوان امین کا کہنا ہے کہ نون لیگی چیئرمین اظہر وسیم اور اس کے بھائی نے تشدد کا نشانہ بنایا ہے۔ نون لیگی چیئرمین کے خلاف تھانہ بٹالہ کالونی میں ایس ڈی او کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ بجلی کے غیر قانونی کنیکشنز کاٹنے پر نون لیگی چیئرمین اظہر وسیم کی سب ڈویژن بٹالہ کالونی میں مبینہ دہشت گردی اور غنڈہ گردی۔ اسی پر بات کریں گے اویس علی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ اویس بتائے گا لیگی چیئرمین کی غنڈہ گردی کے حوالے سے۔ آج بالکل نون لیگی چیئرمین کی جانب سے سب ڈویژن بٹالہ کالونی میں مبینہ طور پر غنڈہ گردی کی گئی، اور ایس پی او رضوان کو جو ہے وہ مبینہ طور پر تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا، جس پر ایس پی او بٹالہ کالونی کی جانب سے جو ہے وہ تھانہ بٹالہ کالونی میں نون لیگی چیئرمین کے خلاف مقدمے کا اندراج بھی کروا لیا گیا ہے۔ اس پر ایس پی رضوان کا یہی کہنا ہے کہ نون لیگی چیئرمین کی جانب سے غیر قانونی طور پر جو ہے وہ اپنی کالونی میں بجلی استعمال کی جا رہی تھی، جس کا کنیکشن منقطع کیا تو نون لیگی چیئرمین رانا اظہر کی جانب سے جو ہے وہ بٹالہ کالونی سب ڈویژن میں آ کر ایس پی او کو مبینہ طور پر زد و خوف کیا گیا اور دھمکیاں دی گئی، تشدد کا نشانہ بنایا گیا،
जिस पर अब जो है वो एसपीओ बटाला कॉलोनी की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया और थाना बटाला कॉलोनी में मुकदमा दर्ज कराया गया है। और मजीद भी एसपीओ का यही कहना है कि बटाला कॉलोनी सब डिवीजन में जो गुंडागर्दी की गई उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। नून लीगी चेयरमैन को गैर कानूनी तौर पर बिजली इस्तेमाल करने वालों से कोई राहत नहीं की जाएगी और उनके खिलाफ जो है वो फेस्को चीफ की हदायत पर कार्रवाइयां की जाएंगी। फेस्को चीफ की हिदायत पर कार्रवाइयां की जाएंगी, वैसे ही आप आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि जंग में रवां माली साल के दौरान फेस्को ने 410 तरक्याती स्कीम्स पर काम मुकम्मल किया, तहम फंड्स की कमी के बायस 84 स्कीम्स पर काम शुरू ना हो सका। तरक्याती स्कीम्स के मुकम्मल होने पर बेशतर देही इलाकों में बिजली की फराहमी मुमकिन हुई, तहम फंड्स की कमी के बायस 84 स्कीम्स पर काम शुरू नहीं किया जा सका, जिसके बायस अक्सर इलाकों में ताहाल वोल्टेज की कमी का सामना है। दूसरी जानिब लीगी एमपीए मियां ताहिर जमील कहते हैं कि बजट में तरक्याती स्कीम्स के मुतालिक फंड्स तो रख दिए गए हैं, मगर हुकूमत की नाकामी है कि फंड्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा, जिसकी वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा, जानेंगे अब्दुर्रहमान से। जब बात की जाए बजट के हवाले से तो इस मरतबा हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा वो ये दावा करते नज़र आते हैं कि रिकॉर्ड जो बजट है वो तरक्याती स्कीमों के लिए रखा गया और जो आने वाले 2 साल हैं यहाँ पर रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाए जाएंगे। वाज़ेह रहे कि 3 सालों में जो तरक्याती काम थे ना होने के बराबर थे। लीगी एमपीए मियां ताहिर जमील की जानिब से भी पंजाब असम्बली में बारहा इस पर आवाज़ उठाई गई थी। हमारे साथ मौजूद हैं, ये सब क्या कहेंगे इस बार रिकॉर्ड जो बजट रखा गया है तरक्याती स्कीमों का? देखिए, मैं तो इस बजट को वो जैसे डुगडुगी बजाने वाले हर महल्ले में तमाशा करते हैं, इसी तरह जो हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए और एमपीए हैं वो इसी तरह लोगों के आगे डुगडुगी बजाते हैं कि हम आपके लिए जनाब आपके हल्के के काम करवाएंगे, हम आपके नए पार्क्स बनाएंगे, नई सड़कें बनाएंगे। लेकिन जब साल का एंड होता है तो पता चलता है कि कोई काम जो है वो सही तरीके से नहीं हो सका। तो मेरी ये गुजारिश है हुकूमत से कि खुदा के लिए जो पहला हमारा डेवलपमेंट फ़ंड था वो तो आप यूटिलाइज़ कर नहीं सके, अब आप नए साल में आने वाले में क्या करेंगे? तो ये काम जो हैं ये बोलते हैं। आप देखें कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में फैसलाबाद के अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए गए। आप देखें एक्सप्रेस वे रोड जो है उससे करोड़ों लोगों का फ़ायदा हुआ। उसके साथ आप देखें कि हमारा जो झाल वाला पुल अंडरपास था वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में कंप्लीट हुआ। उसके अलावा जो हमारे जो मोटरवे को लिंक करते हैं वहाँ पर गट वाला अंडरपास जो बने हैं वो बनाए गए। इसके अलावा साइयां वाला अंडरपास बनाए गए, फ्लाईओवर बनाए गए। उसके अलावा आप देखें कि जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल है हमारे फैसलाबाद का, हम जहाँ पर छोड़ कर गए थे आज 3 साल बाद भी वो हॉस्पिटल वहीं पर खड़ा है। इसी तरह अगर हम कलीम शहीद हॉस्पिटल की बात करें जो पीपल्स कॉलोनी नंबर 2 में वाक़या है, वहाँ पर हम बिल्डिंग जहाँ पे छोड़ के गए थे वो वहीं पर बिल्डिंग खड़ी है। इसी तरह गुलाम अहमदाबाद जो जनरल हॉस्पिटल था उसमें हमने जितना काम किया था वो वहीं पे काम खड़ा है। तो ये वो काम है जो आवाम की फलाह बहबूद के लिए हैं, इस पर इनको खुसूसी तौर पर तवज्जो देनी चाहिए। मेरी ये गुजारिश है हुकूमत वक्त से कि फ़ंड मंजूर करवाने से काम नहीं होते, फ़ंड यूटिलाइज़ करने से काम होते हैं। जब तक आप पैसे जो हैं बजट के पैसे सही तरीके से आवाम तक नहीं पहुंचाएंगे तो आवाम आप पर राज़ी नहीं हो सकते। तो मेरे ख्याल में ये हुकूमत जो है ये बिल्कुल नाअहलों की हुकूमत है। इनको समझ ही नहीं है कि कॉस्ट कैसे बढ़ती है, PC1 कैसे तैयार होता है, यहाँ पे जो हमारा शहर है जो टूट फूट का शिकार हो चुका है इसको हमने कैसे रिपेयर करना है, नए पार्क्स कैसे बनने हैं, नई यूनिवर्सिटियाँ कैसे बननी हैं। तो इस किस्म का कोई प्रोजेक्ट जो है, देखिए हमें IT यूनिवर्सिटी के हवाले से शहबाज शरीफ साहब ने मंजूरी दी थी, आज तक ये फैसलाबाद के अंदर IT यूनिवर्सिटी नहीं बना सके। आप देखें कि नए कॉलेजेस के हवाले से बार बार असम्बली के फ्लोर पर भी आवाज़ उठाई जाती रही, लेकिन मुझे ये बताएं कि जो मेरे बेटे हैं, जो मेरी बेटियां हैं, जो कॉलेज में तालीम हासिल करना चाहती हैं और पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल बनना चाहती हैं, वो कहाँ पर तालीम हासिल करें? और अगर कॉलेज जो हैं उनके जो बने हुए हैं उनमें आप देखें कि कहीं पे डेस्क टूटे पड़े हैं, कहीं पे वाशरूम्स नहीं हैं, कोई मेंटेनेंस नहीं उनकी हो रही। तो इस तरह के जो मामलात हैं, इंतज़ामी मामलात, ये इस हुकूमत की नाअहली का मुंह बोलता सबूत हैं और हम इंशाल्लाह इसको असम्बली के फ्लोर पे भी उजागर करते हैं, आवाम के अंदर भी करते हैं, मीडिया के थ्रू भी बताते हैं कि ये लोग जो हैं ये इस अहल नहीं हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द आवाम इनका मुहासबा करके इनको घरों को चलता करेगी।
جہاں اس حوالے سے عبدالرحمان آپ لیگی ایم پی اے میں طاہر جمیل سے ہونے والی گفت و شنید کا احوال بتا رہے تھے۔ دوسری جانب سکولز میں اینٹی ڈینگی سرگرمیوں میں عدم دلچسپی کے بعد سکول سربراہان نے اینٹی ڈینگی کی آفیشیل میٹنگز میں بھی غیر حاضریاں کرنا شروع کر دی ہیں۔ ڈی او سیکنڈری ایجوکیشن نے فیصل آباد کے 10 سکول سربراہان کو اینٹی ڈینگی میٹنگ میں غیر حاضری پر نوٹس بھجوا دیا۔ اسی پر تفصیلات جان لیں گے جہانگیر اشرف سے۔ جی جہانگیر۔ محکمہ تعلیم پنجاب کی طرف سے اینٹی ڈینگی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے انسٹرکشن جاری کی گئی تھی کہ تمام سربراہان ادارہ اور فوکل پرسنز روزانہ کی بنیاد پر کم سے کم 15 ایکٹیویٹیز کی تصاویر جو ہیں وہ اپلوڈ کریں، جس میں صفائی ستھرائی کے حوالے سے، کوڑا کرکٹ ریموو کرنے کے حوالے سے، کہیں پر پانی جمع ہے تو اس کی نکاسی کے حوالے سے تصاویر بنائیں، اور اینٹی ڈینگی جو موبائل اپلیکیشن بنائی گئی ہے اس پر اپنی تصاویر اپلوڈ کریں۔ اس حوالے سے کافی مایوس کن صورتحال سامنے آ رہی ہے۔ اساتذہ کی طرف سے تصاویر اپلوڈ کرنا تو دور، اب اس کے خلاف کارروائی کے حوالے سے جو میٹنگز اور ٹیچرز کو سینسٹائز کرنے کے لیے میٹنگ کال کی جاتی ہے اس میں بھی عدم دلچسپی سامنے آ رہی ہے۔ ڈی او سیکنڈری کی طرف سے ایک نوٹس جاری کیا گیا ہے جس میں 10 سکول سربراہان کو وارن کیا گیا ہے کہ وہ اینٹی ڈینگی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے جو میٹنگ کنڈکٹ کی جاتی ہیں اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے تو وہ اپنی جو سکول میں ایکٹیویٹیز ہے اس کو کس طرح یقینی بناتے ہوں گے، جس پر برہمی کا اظہار کیا گیا ہے ڈی او سیکنڈری آفس کی طرف سے، اور لیٹر میں 10 سکولز کے سربراہان کو ڈی او آفس کال کیا گیا ہے کیونکہ وہ میٹنگ میں غیر حاضر رہے جو اینٹی ڈینگی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے کنڈکٹ کی گئی۔ اس حوالے سے تمام سکول سربراہان کو یہ انسٹرکشن جاری کی گئی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ انسٹرکشن جاری کر دی گئی ہے سکول سربراہان کو۔ جہانگیر اشرف آپ آگاہ کر رہے تھے۔ حکومت پنجاب کی جانب سے 1 لاکھ میٹرک ٹن گندم خیبر پختونخوا بھجوانے کا فیصلہ۔ جنگ میں کسان رہنماؤں کی جانب سے فیصلے پر تحفظات کا اظہار۔ فیصلے سے پنجاب میں گندم کا بحران مزید بڑھنے کا اندیشہ پیدا ہو گیا۔ کسان بورڈ کی جانب سے حکومت پنجاب سے فیصلے پر نظر ثانی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اسی پر بات کر لیں گے اویس خان سے۔ جی اویس۔ پنجاب حکومت کی جانب سے 1 لاکھ میٹرک ٹن گندم کو خیبر پختونخوا بھجوانے کے فیصلے کے بعد کسان رہنماؤں کی جانب سے صورتحال پر سخت تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ایک جانب جہاں پہ پنجاب کے میں جو ہے وہ نہ تو پاسکو کے ٹارگٹس مکمل ہو سکے، نہ ہی جو ہے وہ محکمہ خوراک کے جو ٹارگٹس ہیں اس کو مکمل کرنا آسان تھا۔ اس صورتحال کے باوجود جو ہے خیبر پختونخوا میں گندم بھجوانے کے باعث خاصی حد تک جو ہے مزید شارٹیج کا امکان پیدا ہو گیا۔ اس وجہ سے میں کسان رہنما ندیم حیدر شاہ موجود ان سے بات کریں گے۔ سر بتائیے گا کیا دیکھ رہے ہیں خیبر پختونخوا گندم بھجوانے کے فیصلے کو حکومت پنجاب کی جانب سے جو کیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو ایشو ہے جی سی ٹی 41 کے مشکور ہیں جنہوں نے پنجاب کے عوام کے لیے یہ انتظام کیا ہے کہ اس کو ہائی لائٹ کیا جائے۔ دیکھیں پنجاب میں آلریڈی گندم کی شارٹیج ہے، ابھی تک لوگوں کے گھروں میں چھاپے پڑ رہے ہیں اور گندم اندر سے نکالی جا رہی ہے۔ تو خیبر پختونخوا کو اگر انہوں نے گندم دینی ہے تو یہ ڈائریکٹ باہر سے منگوائیں، کسی ملک سے منگوائیں اور ڈائریکٹ ان کو دے دیں تو وہ بہتر ہے، بجائے پنجاب میں بھی شارٹیج ہو جائے اور اس وقت ہنگامی صورتحال پیدا ہو جائے اور یہ لوگ کسی ملک سے منگوائیں تو اس وقت نہ صرف شارٹیج ہوگی، لوگ بھی خوار ہوں گے اور ملک کی بھی بدنامی ہوگی۔ تو ڈائریکٹ کسی ملک سے منگوا کے اگر ان کو دے دیں تو یہی صورتحال بہتر رہے گی۔ اس وقت تو گندم شارٹیج کی پوزیشن ہے، ملوں کے پاس کوٹا کوئی نہیں ہے اور مقامی سطح پر 2100 روپے اس کی پرائس چلی گئی ہے۔ تو حکومت سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اس کے بہتر کوئی انتظامات کرے تاکہ پنجاب میں شارٹیج نہ آئے۔ کا کہنا ہے کہ مقامی منڈی کے بہتر انتظامات کیے جائیں تاکہ پنجاب میں گندم کی شارٹیج نہ آئے۔ کمپیوٹی آئی ٹی پلازا ریکس سٹی کے صدر نے فیصل آباد کے 10 بڑے سرکاری سکولز میں کمپیوٹر لیب کے لیے مالی تعاون کی یقین دہانی کروا دی۔ کہتے ہیں کہ گزشتہ 2 سال میں ہونے والے تعلیمی نقصان کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت کو ہمارا ساتھ دینا ہوگا۔ اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے شراز بٹ سے۔ دنیا کی ترقی کی دوڑ میں اگر شامل ہونا ہے تو اپنے بچوں کو، اپنے مستقبل کو، بچوں کو مستقبل اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہی ہماری قوم کا مستقبل ہے، اور ان کی نالج کو جو ہے بڑھانے کے لیے اور ان کی نالج کی گرپ کو مضبوط کرنے کے لیے کمپیوٹرز اور لیپ ٹاپس اور آئی ٹی کی دیگر مصنوعات جو ہیں ان کا ہونا اور ان کے حوالے سے نالج ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اسی حوالے سے خاص طور پر اگر فیصل آباد کے سرکاری اسکولوں کے حوالے سے بات کی جائے، پنجاب بھر کے اسکولوں کے حوالے سے بات کی جائے تو وہاں پر اس وقت جو ہے وہ آئی ٹی کی نالج اور اس کی انفارمیشن کا فقدان اس وجہ سے ہے کیونکہ وہاں پر خاص طور پر کمپیوٹر کی لیبز موجود نہیں ہیں۔ کمپیوٹر لیبز کی پیشکش کی ہے انجمن تاجران ریکس سٹی کی جانب سے کی جا رہی ہے کہ حکومت جو ہے انیشیٹو لے اور اس وقت سرکاری اسکولوں کے اندر لیبز بنانے کے لیے اپنا پہلا قدم اٹھائے۔ فائنینشلی جتنی بھی سبسڈی کمپیوٹرز کے اوپر ہوگی وہ کمپیوٹر پلازا ریکس سٹی کی جانب سے دی جائے گی۔ انجمن تاجران ریکس سٹی کے صدر
غلام حسین ہمارے ساتھ موجود، ان سے بات کرتے ہیں۔ غلام حسین صاحب بتائیے گا، گزشتہ 2 سال کے اندر جو ہمارا پڑھائی کا تعلیمی نقصان ہوا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہمیں فاسٹ ٹریک پر آنا ہے، فاسٹ ٹریک کے لیے یہ کمپیوٹرز جو ہیں بڑا کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں، کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں آپ کا شکر گزار ہوں اس حوالے سے۔ دیکھیں کہ 21ویں صدی کے اس جدید دور کے اندر کمپیوٹر لیپ ٹاپ کے بغیر کسی بھی صورتحال میں ترقی اور خوشحالی ممکن نہیں ہے۔ پڑھا لکھا پاکستان روشن مستقبل دیکھ رہے ہیں تو جو سرکاری اسکول ہیں اس کے اندر بچوں کو فراہم کرنا ہوں گے لیپ ٹاپ، جس کی مثال یہ ہے کہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت مختلف اسکولز میں جو سرکاری اسکولز ہیں وہاں پر لیب بنا کر ڈونیٹ کر چکے ہیں انہیں۔ ہم پھر بھی گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ ہم اس جذبے سے سرشار ہیں کہ ہم روشن مستقبل جو پاکستان کا دیکھ رہے ہیں، یہ اس کے لیے جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے۔ کمپیوٹر لیپ ٹاپ چاہے کوئی ہاسپٹل ہو، چاہے کوئی سرکاری ادارہ ہو، چاہے میونسپل کارپوریشن، کچھ بھی ہو، وہاں پہ کمپیوٹر چاہیے۔ اور جو نقصان ہو چکا ہے اس وقت کووڈ کے حوالے سے، اس کو تعلیمی نقصان اس جدید دور کے اندر پورا کیا جا سکتا ہے۔ کمپیوٹر جو ہمارے لائق ہوگا، ہم پہلے بھی حاضر ہیں اور آگے بھی ہم انشاءاللہ سرکاری سکولز کے اندر لیب بنا کے دیں گے، کیونکہ یہی ہمارا بچے مستقبل ہیں۔ بالکل، بچے ہی ہمارا مستقبل ہیں۔ بہترین کمپیوٹر لیب ہونی چاہیے ہر سرکاری اسکول کے اندر، اور اس حوالے سے پہلا بارش کا قطرہ جو ہے وہ ریک سٹی ثابت ہوئی ہے۔ ریک سٹی کی جانب سے جی شراز بٹ آپ آگاہ کر رہے تھے۔